اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من باق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائیں گے، اور جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں ان میں فیصلہ کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں، اس لیے جب وہ ان کے احوال سے واقف نہیں، اس لیے ان کو فیصلہ کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی ان کا یہ فیصلہ ہوا جب انہوں نے تکذیب کو اپنا مشغلہ بنایا، تو اللہ تعالیٰ کا دنیا کا فیصلہ یہ نافذ ہوا، اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیا وہ زمین میں گھومے پھرے نہیں کہ وہ دیکھیں ان لوگوں کا انجام جنہوں نے اس سے پہلے جنہوں نے پیغمبروں کی دعوت کو جھٹلایا تو ان کا کیسا انجام ہوا۔ تو ان اہل مکہ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جس پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت وہ کر رہے ہیں، تو اس سے پہلی قوموں کے حالات دیکھنے کے لیے وہ دائیں بائیں جائیں، سفر کریں، اور ان کی نشانیاں آج بھی موجود ہیں اور اس سے عبرت حاصل کریں۔ کانوا ہم اشد منہم قوہ وآثارا فی الارض، کہ وہ قوت میں اور وہ نشانیاں جو وہ زمین پر چھوڑ کے چلے گئے نشانات، وہ تو اس سے بہت زیادہ تھے۔ فاخذہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت کی، بذنوبہم، ان کے گناہوں کے سبب سے، وما کان لہم من اللہ من واق، اور نہ ہوا ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی نہیں بچا سکا، کہ وہ بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، ہم قوت والے ہیں، ہم یہ ہیں، ہمارے پاس یہ اسباب ہیں، تو کوئی چیز بھی اللہ کے عذاب سے ان کو نہیں بچا سکی، نہ ان کی قوت بچا سکی، نہ ان کی مال و دولت بچا سکی۔ ذالک بأنہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس سبب سے ہوا کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر واضح نشانیاں لے کر آتے تھے، فکفروا، انہوں نے ان کا انکار کیا، فاخذہم اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت کی، انہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے قوت والے اور سخت عقاب، سخت سزا دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سامنے، اللہ کی قوت کے سامنے اور اللہ کی پکڑ کے سامنے کسی کی طاقت اور قوت کوئی کام نہیں دیتی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، پھر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دل تسلی کے لیے کہ آپ گھبرائیں نہ، آپ غمگین مت ہو جائیں، آپ سے پہلے بھی جو پیغمبر گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلی دلائل کے ساتھ، کہ واضح نشانیاں اور آیات لے کر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، الی فرعون و حامان و قارون فقالوا ساحر کذاب، فرعون کی طرف، حامان اور قارون کی طرف، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون، حامان اور قارون، یہ تین بڑے اونچے درجے کے کافر تھے، حامان تو ان کا وزیر تھا اور قارون بھی اس کا خاص معاون تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیاں اور دلائل دے کر ان کی طرف بھیجا، تو انہوں نے جو ہی وہ دلیلیں دیکھی، وہ نشانیاں دیکھی، تو اس کو دیکھ کر کہا فقالوا ساحر کذاب، یہ جادوگر ہے اور جھوٹا ہے۔
جادوگر موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اس زمانے میں ہوئی جب جادو کا چرچا عام تھا، چاروں طرف جادوگروں کی بھرمار تھی اور جادوگر اپنے کرشمے دکھاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جڑا آسا مبارک ملیا تھا شعیب علیہ السلام کو، پہلا ہی شروع میں اجا اس وقت نبوت کو اعلان نہیں ہویا تھا، اس سے پہلا ہی موسیٰ علیہ السلام مصر تے نس کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف قتل کی ایک سازش مشورہ ہوا تھا۔ تو ایک شخص آیا، اس نے آگے اطلاع کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہ تھارا قتل کی سازش شبہ لگی ہوئی، لہٰذا ہوں تھارو خیر خواہ ہوں، تم نے جڑا مشورہ دوں تم تو نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام وہ تو نکل گیا اور وہ وہاں پہنچ گئے شعیب علیہ السلام کے وطن میں۔ وہاں انہوں نے 10 سال گزارے اور پھر وہیں پر نکاح بھی ہوا۔ واپسی پر پھر جب آئے ہیں تو اس وقت نبوت ملی ہے کوہ طور کے اوپر، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں دی تھی ان میں ایک آسو دیتا تھا شعیب علیہ السلام نے، وہ آسو پیچھا سے آیا تھا انبیاء علیہ السلام کی وراثت میں منتقل ہوتا اس آسا کی، کیونکہ بعض روایتوں میں کہ وہ جنت کا آسا تھا اور اس کی خاص اہمیت تھی اور خاص اس کی صفات تھے، تو وہ بطور تبرک کے اور بطور نشان کے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام وہی آسا مبارک ہاتھ میں، اور اس آسے کا تذکرہ 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام جواب میں فرماتے ہیں ھذا عصائی اتوکأ علیہ واحش بہ علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، یہ میرا عصا ہے جس سے میں سہارا لیتا ہوں، بکریوں کے سامنے پتے جاڑتا ہوں، اس میں میرے اور بھی بہت سارے کام ہیں، یعنی اور بھی میرا اس کا مچ نہیں بڈیڑ پہلا بے ٹھیلو لیں تھا، ٹھیلو لے گیا اینو سوٹی کے نال لائیو پیچھے لڑکا لیو اور چلتے ہیں نا ولی فیہا مآرب اخری، اس میں میرے اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ آگے درندہ آ گیا اس کو مار دیا، سانپ آ گیا اس کو مار دیا، تو کتنے کام انسان اس آسے سے لیتا ہے، بہت سارے کام ہیں۔ تو اس آسے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بطور خاص چیز کے وہ ملا تھا، اور یہی آسا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اس آسے کو زمین پہ ڈالو، جو ہی زمین پہ ڈالا تو وہ ایک بڑا اژدھا بن گیا، لگو اینو نچڑ پھرن اس طرح۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اور بھاگنے لگے کہ یہ اژدھا ہے، ہو سکتا ہے نقصان پہنچائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا یا موسیٰ لا تخف، موسیٰ مت ڈر، تو پکڑ اس طرح آگا مار ہاتھ، جیسا ہاتھ مارے آسا کو آسا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ کتنا بڑا وہ اژدھا بن جائے تو جس وقت زمین پر اس نے دشمن کا مقابلہ میں سٹے تھا، فرعون نے ایک محل تیار کیا تھا اور اسے حامان مردود نہ کیا تھا، تو بڑا محل کہ اتنا اونچا بڑھائیے نا کہ اس کے اوپر چڑھ کے ہوں دیکھو موسیٰ کو خدا کت بیٹھا ہوا ہے، مذاق کر رہا تھا کہ وہ تو جا کے دیکھو۔ جس وقت اس کا فرعون کا محل گا گیا پہنچا نا، موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی اپنا آسا ڈال دیا تو اس نے ایسے کھولا نا منہ، تو نیچے والا تھا اس کی بنیاد میں اور اوپر والا حصہ تھا اس اوپر پورے محل میں، اور ایسے لے کر اس کو پورے محل کو نگلنا چاہتا تھا۔ تو فرعون نے ایسے ہاتھ جوڑ لیے، کہا اللہ کے لیے معاف کر دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آسے کو کھینچ لیا، اگر نہ کھینچتے تو وہ اس کو ایسے نگل لیتا، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے۔ تو ان معجزات کو دیکھ کر انہوں نے کہا ساحر کذاب، یہ تو جادوگر ہے اور جھوٹا ہے۔ وہ نشانیاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کو کھلی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ہم نے اپنی نشانیاں اور کھلے دلائل دے کر ان کو بھیجا تھا، ان دلائل میں کوئی شک و شبہ کرنے کی۔ اور جو ہی یہ ہاتھ ایسے کر کے موسیٰ علیہ السلام بغل میں ڈالتے تھے، ایسے بغل میں ڈالنے کے بعد یوں نکالتے تھے
تو اس طرح 14ویں کے چاند کی طرح وہ ہاتھ چمکنے لگ جاتا تھا۔ تو یہ بھی معجزہ تھا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ اتنے دلائل دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے جادوگروں کے الزام لگا دیے۔ فلما جاءہم، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ تسلی دینا چاہتے ہیں، اتنے واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی نافرمانوں نے میرے خاص بندوں کی تکذیب کی ہے، آپ کی بھی یہ تکذیب کر رہے ہیں، تو آپ غمگین مت ہو جائیے، آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ فلما جاءہم بالحق من عندنا، جب وہ آئے ان کے پاس حق لے کر، من عندنا ہماری طرف سے، قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ واستحیوا نساءہم وما کید الکافرین الا فی ضلال، اور انہوں نے کہا جو ہی اب ان تین کے پاس گئے، انہوں نے تو تکذیب کر دی، موسیٰ علیہ السلام لے کر وہی اللہ کا دین لے کر قوم کے پاس گئے، تو قوم نے کہا، اب ان کے بعد جو ہی دعوت دی تو ان لوگوں نے ان کے کان بھر دیے، کہا قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، وہ جو ان پر ایمان لاتے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو، ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو، واستحیوا نساءہم، ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو، لڑکوں کو قتل کر دو، وما کید الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی تدابیر کچھ بھی نہیں ہے، بس بیکار ہیں اور بے اثر ہیں، اس لیے کہ انہوں نے بہت ساری تدبیریں کی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس دین کو چمکانا تھا، وہ دین چمکا، اور وہ حق واضح ہو کر رہا، اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ یکدم قومہ وأوردہم فی النار، قرآن کہتا ہے وہ اپنی قوم کا مقدم تھا، یعنی قوم کا سربراہ تھا، قوم کو لے کر گیا اور ساری قوم نہ لے گئے دریائے دجلہ کے بیچ، سارا نہ لے گئے غرق ہوئے، جو اس نے ساری قوم غرق کی، کنارہ پر کا قوم اس نے آپ لوگ کوئی بچا نہ سکیا، کوئی سوائے اس سے جڑا ایمان لے آیا تھا وہ بچ گیا، اور وہ ساری اپنی قوم نہ لے کر غرق ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حق واضح کر گئے چھوڑیو، اور وہ حق کی مخالفت کرنے والا ہمیشہ کے واسطے جہنم کا مکین بن کے رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ ساروں کی حفاظت کرے، اللہ حق بات سمجھنے، سننے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔